بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ احباب کرام، اس مہینے کا اللہ جل جلالہ نے ابتدائی عشرہ انتہائی اہمیت کا حامل بنایا ہے۔ اللہ نے کتنی عبادات کے مواقع اللہ نے عطا فرما دیے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اپنے بندوں کا بھلا چاہتے ہیں تو ان کے لیے عبادت کے موقع زیادہ کر دیتے ہیں، ان کو عبادت کے موقع زیادہ میسر آتے ہیں۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کی، اللہ کے خوش ہونے کی اور اپنے بندوں پہ مہربان ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ خوش ہے، اللہ اپنے بندوں پہ راضی ہے، انہیں عبادت کے موقع عطا فرما رہے ہیں۔ اس ایک مہینے میں اور پھر اس عشرے میں اللہ نے کتنے موقع عنایت فرما دیے۔ لیکن یہی مہینہ ہے، اس مہینے میں جہاں پر اس عشرے میں قربانی جیسا فریضہ ادا ہوتا ہے، حج جیسا فریضہ ادا ہوتا ہے، عید کی نماز جیسی عبادت ادا ہوتی ہے، تکبیر تشریق کی صورت میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، جہاں پر حجاج کرام کی زبان پر تلبیہ کے ترانے چلتے ہیں، وہاں پر عام ایمان والوں کے لیے بھی اللہ نے یہ موقع رکھا ہے کہ تم بھی اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے رہو، ذکر کرتے رہو۔ جہاں پر باقی عمل ہیں وہ اپنی جگہ پر اہمیت کے حامل ہیں، ان کا اپنا ثواب ہے، لیکن یہ ایک الگ اللہ نے موقع عنایت فرما دیا۔ ذکر اتنی آسان عبادت ہے کہ نہ تو کوئی وقت خاص ہے، نہ جگہ خاص ہے، نہ قبلہ رخ ہونا شرط ہے، نہ وضو کرنا شرط ہے، نہ مسجد میں آنا شرط ہے، بلکہ بیٹھنا بھی شرط نہیں، کہیں رکنا بھی شرط نہیں۔ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، مزدوری ہو رہی ہے تو اللہ کا ذکر تو پھر بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی آسان عبادت ہے، لیکن اس مہینے میں پھر اس عشرے کے حوالے سے خاص طور پر یہ تعلیم دینا کہ بھائی اس عشرے میں اللہ کے ذکر والی عبادت بھی کرو۔ اگر آپ دیکھیں تو جتنی عبادات بھی ہیں وہ سب کا سب حاصل اللہ کا ذکر ہی تو ہے۔ ذکر کہتے ہیں اللہ کی یاد کو۔ مجھے بتائیں، قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ذکر نازل فرمایا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن پڑھنا یہ اللہ کا ذکر ہی تو ہے، نماز پڑھنا اقیموا الصلاۃ لذکری یہ ذکر ہی تو ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ حج کے موقع پر بھی کثرت سے اللہ کا ذکر، بلکہ اگر آپ غور کریں، کھانے سے پہلے دعا، کھانا کھانے کے بعد دعا، کپڑے پہننے کے لیے دعا، آئینہ دیکھنے کے لیے دعا، چاند دیکھنے کے لیے دعا، سونے سے پہلے دعا، اٹھنے کے بعد دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، بازار سے واپس آنے کی دعا، یہ جتنے مواقع پر باتھ روم میں جانے کی، پھر فارغ ہونے کے بعد کی دعا، دودھ پینے کی دعا، یہ جتنی دعائیں ہیں، یہ جتنی عبادات ہیں، یہ سب اللہ کو یاد کرنے کا بہانہ ہی تو ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کہیں وہ عبادت جو اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، کہیں وہ فرض ہے، کہیں وہ واجب ہے، کہیں وہ سنت ہے، کہیں اس کو مستحب رکھا ہے اور عام رکھا آپ کی مرضی ہے، تھوڑا کریں زیادہ کریں۔ کئی عبادات کے لیے جگہ خاص، کئی عبادات کے لیے وقت خاص، کئی عبادات کے لیے طریقہ مخصوص، مگر ذکر تو ایک ایسی عام عبادت کر دی ہے کہ جس طریقے سے مرضی اسے کرتے رہیں۔ تو غرض اللہ جل جلالہ نے اس عشرے میں یہ ایک آسان عمل بھی دیا ہے کہ بھائی یہ بھی کریں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، طبرانی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرے کے دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں ہے،
اور اس میں کیے جانے والے عملوں سے زیادہ اللہ کے ہاں کوئی عمل محبوب نہیں ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحلیل اور اللہ کی تکبیر اور اللہ کی تعمیل کرتے رہو. یہ خالص دینی الفاظ ہیں. مطلب یہ ہے تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ. رکوع میں کرتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. یہ تسبیح ہے. بھئی کثرت سے تسبیح کرتے رہو، سبحان اللہ پڑھتے رہو، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہو، سبحان ربی العظیم پڑھو، خالی سبحان اللہ پڑھو. یہ کیا ہے؟ یہ تسبیح ہے. لا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہے، اور اسی طرح اللہ اکبر یہ تکبیر ہے، اور الحمدللہ یہ تحمید ہے، یعنی اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں، پھر اس عشرے میں جہاں اور بہت ساری لحاظ کرنا ہے، عبادات کرنی ہے اور بہت سارے اچھے کام کرنے ہیں، ثواب کمانے کے بہت سارے ذریعے ہیں، وہاں ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی تسبیح بھی کرتے رہو، اللہ کی تعلیل بھی کرتے رہو، تقدیس بھی کرتے رہو، اور تکبیر بھی پڑھتے رہو، تحمیل کرتے رہو. تو یہ عمل کریں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا کون ہوگا؟ اتنا بڑا پہاڑ، اس کے برابر کون عمل کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کر سکتے ہو، تم میں سے ہر بندہ کر سکتا ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. جو آدمی الحمدللہ کہتا ہے اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر کہتا ہے اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. ہر غریب امیر آدمی کر سکتا ہے، بلکہ جس کو بھی اللہ نے زبان دی ہے، ہوش حواس میں ہے، قوت گویائی ہے، اور دل اور زبان حرکت کرتے ہیں، وہ بیمار بھی ہو، بستر میں بھی پڑا ہو، تو یہ کام تو وہ بھی کر سکتا ہے. اس لیے کہ یہ خرچے والا بھی نہیں ہے، مشقت والا بھی نہیں ہے، انتہائی آسان ہے. اور اسی طرح ایک حدیث اور بھی سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی تم میں سے اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، کوئی آدمی تم میں سے اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کو ثواب کیا عطا فرماتے ہیں؟ ایسے جیسے اس نے 100 عربی غلام آزاد کر دیے ہوں. ایک غلام آزاد کرے جنت کا مستحق بن جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی وہ بشارت پاتا ہے اور آپ کی شفاعت کا مستحق بن جاتا ہے. ایک غلام آزاد کرنے سے قسم کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. 100 غلام آزاد کرنے کا اس کو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو پھر اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ فرمایا اس نے ایسے جیسے 100 گھوڑے سامان سے لدے ہوئے جہاد میں سواری کے لیے دے دیے، اللہ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں. پھر فرمایا اگر 100 مرتبہ وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. گارنٹی ایسی ہے کہ جیسے اس نے 100 اونٹ ذبح کیے اور اللہ کے ہاں قبول بھی ہو گئے. گارنٹی والا عمل بتلا دیا ہے. تو پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ثواب ہے. فرمایا رہی بات لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کا تو ثواب اتنا ہے کہ وہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے. بہت بڑھ کیا چیز ہے ان کے مقابلے میں، اس کا وجود کیا چیز ہے، وہ تو بہت چھوٹا ہے زمین اور آسمان کے خلا کے مقابلے میں. اس لیے صحابہ کرام تو جد کے کہ اور پہاڑ جتنا عمل کون کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کر سکتا ہے. اس لیے محترم اٹھتے بیٹھتے زبان کو تر و تازہ رکھیے گا، اور یہ نیکیاں بھی ہوتی رہیں گی، ثواب بھی ملتا رہے گا، اور بہت سارا ذخیرہ، بہت سارا خزانہ جمع ہوتا رہے گا. سب سے بڑھ کر یہ کہ زبان گناہوں سے محفوظ رہے گی. چونکہ ان 4 مہینوں کے احترام میں یہ چیز داخل ہے کہ اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، گناہ نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو. تو زبان کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ جب ذکر میں مصروف رکھیں گے
تو فضول بیٹھنے سے ذکر بہتر ہے. اور اسی طرح گالی گلوچ سے بھی بچیں گے, غیبت اور چغل خوری سے بھی بچیں گے, فضول گوئی سے بھی بچیں گے, جھوٹ سے بھی بچیں گے, اور نیکیاں مفت کی جمع ہوتی رہیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کانا یذکر اللہ فی کل احیانی, کہ آپ تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے, اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے. ایسے ایسے علم والے علماء لوگ, دین کے خدمتگار, ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی زبان کو اللہ کے ذکر کی ایسی عادت پڑ گئی تھی اور ایسی مانوس ہو گئی زبان اللہ کے ذکر سے کہ انہیں باتھ روم میں جانے کے لیے بھی زبان کو دانتوں کے نیچے دینا پڑتا تھا. عادت بن گئی, روٹین ایسی بن گئی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں ڈرنے والا دل عطا فرما, قلبا خاشعا ولسانا ذاکرا, اور اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما. تو اس لیے یہ مفت کا ثواب ہے. آج ہمیں کوئی سہولت مل جائے نا, جیسے لوگ گیمیں کھیلتے ہیں پیسے کماتے ہیں, تو اٹھتے بیٹھتے خیال یہی ہوگا چلو فارغ بیٹھے پیسے کما لیں. اگر اس طرف دھیان گیا تو وہ پھر فارغ نہیں بیٹھے گا, وہ نیکیاں کمائے گا, نیکیاں جمع کرے گا, اپنے وقت کو ضائع نہیں کرے گا. ہمارے استاد فرماتے تھے اللہ نے انسان کو نیکیوں کی مشین بنایا ہے. یہ کتنی نیکیاں کر سکتا ہے, کتنے موقع ہیں جنہیں یہ ضائع کر دیتا ہے, خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتا ہے. تو اس لیے اس عشرے کی, اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے. اور خاص طور پر پھر جیسے روزہ, اس عشرے کے روزے باقی روزوں کی نسبت مختلف ہیں, تو اس عشرے کی یہ جو ذکر اذکار ہے یہ بھی باقیوں سے کیا ہے, مختلف ہے, اس کی بھی اپنی اہمیت ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے, ذکر اللہ کی توفیق نصیب فرمائے, اور ذکر کرنے والی اللہ زبان نصیب فرمائے. وآخر